بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والے دوستوں کو السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ قارون کا انجام۔ چنانچہ مال کی محبت اور بخل کی وجہ سے قارون نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں تمام دولت خزانہ اپنی چالاکی اور ہنر سے بنایا ہے، بس اگر اس سے زکوٰۃ دوں گا تو یہ کم ہو جائے گا، اور کہا کہ بھلا مجھے زکوٰۃ کیا فائدہ دے گی سوائے میرے مال کے نقصان کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے سمجھانے اور پیغام حق پہنچانے میں لگے رہتے۔ دوسری جانب قارون کے چاپلوس بھی اسے انکار زکوٰۃ پر ابھارتے رہتے۔ جب قارون نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ اور مومنین بنی اسرائیل اس ترغیب اور وعظ و نصیحت کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنے والے، تب اس نے حضرت موسیٰ پر تہمت لگا کر انہیں بدنام کرنے کی سازش تیار کی تاکہ لوگوں کی توجہ اس سے ہٹ جائے اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو جھوٹ اور غلط جانے۔ تب اس نے ایک روز مصر کے ایک خوبصورت عورت کو اپنے محل میں بلایا جو خوبصورت ہونے کے علاوہ غریب اور ضرورت مند بھی تھی۔ قارون نے اسے کچھ اشرفیاں اور دینار دیے اور کہا کہ اگر تم میرا ایک کام کر دو تو میں تمہیں ڈھیر دولت مزید دوں گا اور اس کے علاوہ خوب مہنگی پوشاکیں اور زیور جواہرات وغیرہ بھی دوں گا۔ چنانچہ تمہیں بس یہ کرنا ہے کہ جس وقت موسیٰ اپنی قوم کو وعظ و نصیحت کر رہا ہو اور انہیں ہدایت کا پیغام سنا رہا ہو، تب تم وہاں جا کر لوگوں سے کہہ دینا کہ موسیٰ تو میرا عاشق اور یار ہے اور میرے ساتھ سوتا ہے اور زنا کرتا ہے معاذ اللہ۔ چنانچہ اگر تم ایسا کرو تو میں تمہیں خوب خوش کروں گا مال و دولت وغیرہ سے۔ چنانچہ اس عورت نے حامی بن لی۔ بس کچھ دن بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام منبر پر بیٹھے اور اپنی قوم کے لوگوں کو وعظ و نصیحت فرما رہے تھے اور احکام الہی سمجھا سکھا رہے تھے کہ جو شخص زکوٰۃ نہیں دے گا اللہ کے ہاں اس سے اس کے مال کے بارے پوچھ ہوگی اور اس کی پکڑ ہوگی اور یہ اللہ کے ہاں بھی اس کی یہی سزا ہوگی۔ تبھی قارون بھی وہاں آ گیا اور اس کے ساتھی بھی اس کے ساتھ تھے اور اس عورت کو بھی بلوا لیا، اور قارون نے کہا اے موسیٰ اگر تم نے زنا کیا ہو تو؟ آپ نے فرمایا کہ بے شک مجھے بھی قتل کیا جائے۔ تب قارون نے کہا اے لوگوں، موسیٰ کا ایک عورت کے ساتھ یارانہ ہے اور میرے پاس گواہی اس کے موجود ہے۔ بس اس عورت کو بلایا گیا اور قارون نے کہا بتاؤ ان لوگوں کو موسیٰ کی اصل کے بارے میں۔ تبھی اللہ کے حکم سے اس عورت کا دل غلط بات سے پھر گیا اور کہنے لگی کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، موسیٰ پاک اور معصوم ہے اور اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ سازش قارون کی تھی موسیٰ کے خلاف، اور اس نے بہکایا مجھے لالچ دے کر کہ میں موسیٰ پر تہمت لگاؤں اور اسے رسوا کروں لوگوں میں۔ بس جب حضرت موسیٰ نے یہ سنا تو غش کھا کر زمین پر آ گرے۔ تب حضرت جبرائیل نے آ کر آپ کو سنبھالا دیا اور ارشاد ہوا اے موسیٰ ہم نے زمین کو تمہارے حکم کے تابع کیا، بس اسے جو حکم دو گے کرے گی۔ حضرت موسیٰ نے قارون سے اس جھوٹی تہمت لگانے اور رسوا کرنے کی کوشش کے بابت وجہ پوچھی تو اس نے چند اور باتیں نامعقول کی۔ بس حضرت موسیٰ نے زمین پر عصا مارا اور حکم دیا زمین کو کہ دھنسا دے قارون کو اپنے اندر۔ چنانچہ زمین نے قارون اور اس کے ساتھیوں کو گھٹنوں تک اندر دھنسا دیا۔ تب اپنی غلطی تسلیم کی اور معافی مانگنے لگا۔ تب حضرت موسیٰ نے زمین کو دوبارہ حکم دیا، زمین نے اسے کمر تک اپنے اندر دھنسا دیا۔ تب پھر گڑ گڑانے اور معافی مانگنے لگا۔ تب حضرت ہارون نے بھی رشتہ داری اور برادری کے ناطے اس کی تقصیر معاف کرنے کی درخواست کی، لیکن حضرت موسیٰ نے پھر زمین پر عصا مارا تو زمین اسے گردن تک اندر دھنسا لیا۔ بس جب اس نے کوئی راہ فرار کی نہ پائی تو کہنے لگا کہ اصل میں موسیٰ کی نظر میرے خزانوں پر ہے کہ مجھے زمین میں دھنسا کر اس پر بنی اسرائیل کے غربا کو قابض کر سکے۔ تبھی حضرت جبرائیل نے اس کے تمام خزانے اس کے سامنے رکھے۔ تب حضرت موسیٰ نے حکم دیا زمین کو کہ دھنسا دے قارون کے خزانے اول اس کے سامنے اور بعد اس کو بھی اپنے اندر دھنسا لے۔ چنانچہ زمین نے حکم پورا کیا اور اس طرح قارون اپنے ساتھیوں اور خزانوں سمیت زمین میں دھنسا گیا، اور یہاں تک قصہ قارون کا تھا۔